عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی کے کچھ حقائق، کب کیا ہوا؟ سیاسی عقد کے بعد سیاسی نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ کالم نگار محمد بلال غوری اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے علمبردار جناب عمران خان اور روحانیت کی پرچارک بشرا بی بی کو عدت میں نکاح کرنے پر نہ صرف سزا ہو چکی ہے بلکہ ان کا نکاح بھی باطل اور فاسد قرار پایا ہے۔ اس پر بھانت بھانت کے تبصروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بحث کسی منطق، اصول یا تحقیق کے نتیجے میں نہیں کی جا رہی بلکہ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر فتوے صادر فرمائے جا رہے ہیں۔ اسے حالات کا جبر کہیں یا پھر منافقت کا نام دیں، لیکن یک طرفہ تماشا یہ ہے کہ نام نہاد اسلام پسند تحریک انصاف کی محبت میں شریعت کو بالائے طاق رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں تو بزعم خود لبرل عمران خان کی نفرت میں شرعی قوانین کے نفاذ کا دفاع کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر دین اسلام کی بات کی جائے تو یہ واقعی بہت سنگین معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان سے کہا گیا کہ مرنے سے پہلے کسی کو اپنا جانشین نامزد کر دیں۔ مشورہ دیا گیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو تاج و تخت کا وارث قرار دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں اس شخص کو امت مسلمہ کا خلیفہ بنا دوں جسے طلاق دینے کا طریقہ نہ آیا؟ دراصل ان کے فرزند نے اپنی اہلیہ کو تب طلاق دے دی تھی جب وہ ایام مخصوصہ میں تھی۔ اگر دین اسلام کی بات کی جائے تو یہ واقعی بہت سنگین معاملہ ہے۔ قرآن میں 3 مقامات پر عدت سے متعلق مدت کا تعین کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں نوجوان عورت کی طلاق کی صورت میں عدت کی مدت یہ بتائی گئی ہے کہ جب 3 طہر گزر جائیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 میں شوہر کے وفات پا جانے کی صورت میں بیوہ کے لیے عدت کی مدت 4 ماہ قرار دی گئی ہے، جبکہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ان بڑی عمر کی خواتین کے لیے عدت کی مدت بیان کی گئی ہے جن کے ہاں ماہواری کا سلسلہ ختم ہو چکا ہو۔ اگر خاتون حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک بصورت دیگر عدت کے لیے 3 ماہ کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اب ایک اعتراض تو یہ کیا جا رہا ہے کہ تب سہولیات دستیاب نہیں تھیں۔ اس پر علماء اجتہاد کر لیں یا عدالتیں کوئی فیصلہ دے دیں تو الگ بات ہے، ورنہ پہلے سے رائج اصولوں اور قوانین کی روشنی میں ہی فیصلے ہوں گے۔ بعض اصحاب کا استدلال ہے کہ عورت کی گواہی معتبر ہے، وہی بتائے گی کہ عدت کی مدت پوری ہوئی یا نہیں۔ کسی ملزم یا فریق کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ 3 ماہ میں ہی 3 طہار ہوتے ہیں تو یہ مدت 90 دن ہوگی۔ ابہام کیسا؟ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ یہ ایک نجی معاملہ ہے یا یہ سلسلہ چل نکلا تو بات بہت دور تک جائے گی، اور اگر اب تک کسی اور جوڑے کو عدت میں نکاح پر سزا نہیں ہوئی تو عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 496 کے تحت غیر قانونی شادی رچانے پر 7 سال کی سزا متعین کی گئی ہے اور ماں حوالہ بالا کیس میں اسی شک کے تحت ہی سزا سنائی گئی ہے۔ بالعموم جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور یہ تو نہیں لگاتا کہ وہ کیا کرتی پھرتی ہے، اور یہی احسن طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ اس کے حقوق متاثر ہوئے ہیں اور وہ عدالت سے رجوع کرتا ہے تو اس پر کوئی کیسے معترض ہو سکتا ہے؟ میری دانست میں مذہب، مسلک اور عقیدہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح طلاق، شادی اور عدت سے متعلق بھی میری یہی رائے ہے۔ تا وقت کا کوئی فریق اپنے حقوق متاثر ہونے کی صورت میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ اس سے پہلے کتنے جوڑوں کو سزا ہوئی ہے، میں تو یہ دیکھوں گا کہ کیا اس سے پہلے کسی نے عدالت سے رجوع کیا۔ اب اگر خاور مانیکا نے دعویٰ دائر کر دیا تھا تو ظاہر ہے کہ اس پر کارروائی ہونا تھی۔ وہ شخص جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، سیاست میں اسلامک ٹچ اور مذہب کاٹ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، یا کا نابودو سے تقریر کا آغاز کر کے یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ بہت پاک باز اور پرہیزگار ہے، سیاسی مخالفین کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے مذہبی حوالے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی یہ جنگ کربلا کے مارکے جیسی ہے۔ یہ کیوں نہ دیکھا جائے کہ وہ خود شرعی حدود پر کتنا کاربند ہے۔ شکر کریں عدالت نے قانون کے مطابق سزا دی ہے، شریعت کے مطابق سنسار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب آتے ہیں کچھ حقائق کی طرف۔ 14 نومبر 2017 کو طلاق ہوئی، 1 جنوری 2018 کو عدت میں نکاح کر لیا گیا۔ جب خبر شائع ہوئی تو تردید کر دی گئی اور کہا گیا کہ ابھی تو صرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ ویسے تکلف برطرف عدت میں تو نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ بہرحال فروری 2018 میں دوبارہ نکاح ہوا، اعلان کر دیا گیا کہ مبارکبادیں وصول کر لی گئیں۔ جب عدالت میں مقدمے کی سماعت مکمل ہونے پر دفعہ 342 کے تحت بیان ریکارڈ ہوا تو ملزموں نے دوسرے نکاح کی تردید کی اور کہا کہ 1 جنوری کو نکاح ہوا تھا، فروری میں دعائیہ تقریب
तकरीब हुई थी, निकाह नहीं हुआ। हालांकि दोनों मौकों पर न सिर्फ गवाह मुश्तरक थे बल्कि निकाह खां भी एक ही था और ये सब लोग गवाही दे चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि पहला निकाह अदालत बातिल और फासद करार दे चुकी है, दूसरे की ये लोग तरदीद कर चुके हैं। गोया अब इमरान खान और बुशरा बीबी मियाँ बीवी नहीं रहे। अलबत्ता जो लोग हलाले की बात कर रहे हैं वो ज्यादती के मुर्तकब हो रहे हैं। अडियाला जेल में मौलवी को बुलाकर इमरान और बुशरा का दोबारा निकाह करवाया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक सियासी अख्त की बात है तो वो 5 साला इद्दत की मुद्दत पूरी होने और हलाला मुकम्मल हो जाने के बाद ही किया जा सकता है। नीज फरीक सानी का राजी होना भी जरूरी है।